ہم نے ایک وہ حق ادا کیا ہے اور کرتے رہیں گے. کوئی ہمیں اس ڈر، خوف اور کسی بھی قسم کی حرکتوں سے ہمیں روک نہیں سکتے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا تم اپنے تیر آزماؤ، ہم اپنے جگر آزمائیں گے. ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے رکھا ہوا ہے. آج جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے. پاکستان کی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو چلنے دو، آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرو. اس ملک میں نظام انصاف کو درست سمت میں لے کر کے آگے چلنے دو. اس ملک میں عمران خان واحد ایک آنیسٹ پاپولر لیڈر ہے جو کہ عوامی نمائندہ ہے اور حق کے حکمرانی عوام کا ہے، اور آپ نے اپنا حقیقی نمائندہ عوام نے عمران خان کو منتخب کر لیا اور ان کے سارے لوگوں کو ووٹ دے دیے. اور آج جس طرح ان ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے یہ فارم 47 کی حکومت جو کہ بل لا رہی ہے اس صورت میں کہ تاکہ ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ کو فرسٹریٹ کیا جا سکے، دیٹ از انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلافل. یہ توہین عدالت بھی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور غیر آئینی بھی ہے. اور کبھی بھی کوئی قانون بیک ڈیٹڈ اپلائی نہیں کیا جاتا. یہاں اس کو بیک ڈیٹڈ اپلائی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس میں بڑی وضاحت دے چکی ہے کہ اس حوالے سے کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا. اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس طرح کی حرکتیں یہ کرنے لگے ہیں، آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے اور سالانہ 1.5 کروڑ افراد سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہ تسلسل اگر جاری رہتا ہے، یہ آئی پی پیز کے معاہدے جاری رہتے ہیں تو اس سے ملک دیوالیہ تقریباً پریکٹیکلی ہو چکا ہے، اس سے زیادہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے یہ ہوش کے ناخن لیں، اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں سے پیچھے ہٹے، وہ اپنے آئینی رول پہ آ جائے اور ان کٹ پتلیوں کو گھر بھیجیں اور جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو عنان اقتدار دیا جائے. اس لیے یہ جو بل لایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا. اس بل کی ویلیو کیا ہوگی جب اس بل کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو پہلے ہی پارلیمنٹ کو سپرویژن دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. بے شک پارلیمنٹ کو سپریم اس لیے کہا جاتا ہے، آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئین اور قانون بناتے ہیں. تو دیکھیں، لیکن قانون کی تشریح اور اس کے ساتھ کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے یا نہیں بنا، یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے. اس لیے اس لحاظ سے تو پھر سپریم کورٹ ہو گئی. کوئی بھی سپریم ادارہ نہیں ہوتا، ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں انڈر دی کانسٹیٹیوشن کام کرتا ہے. جب کوئی قانون بدنیتی پہ مبنی بنایا گیا ہو یا لیک آف بونافائیڈی ہو، جس میں نیک نیتی ظاہر نہ ہو رہی ہو، جس میں بیک ڈیٹڈ بنایا گیا ہو، اس کو سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو سیٹیسائیڈ کر سکتی ہے. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا، مروت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے. اب اس کا پارٹی سٹیٹس کیا ہے؟ نکال دیا ہے، نہیں نکال دیا؟ گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے. تو مروت صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. دوسرا یہ بھی ساتھ بتا دیجیے کہ کیا جماعت اسلامی کے دھرنے میں آپ گئے اور بائک پہ چلے گئے اور آپ کو دھمکیاں کہاں سے آئی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مروت صاحب کا معاملہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے ہم زیادہ بات نہیں کرتے، مگر وہ ود دی اپروول آف خان صاحب ہوا ہے اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل صاحب نے نوٹیفائی کر دیا ہے. اب باقی اس سے زیادہ میرا خیال ہے انٹرنل ایشو ہے، ہم بات نہیں کرنا چاہتے. دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا اور شہریار ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ فارم 45 کے ایم این اے تھے، وہ میرے ساتھ گئے تھے. ہمارا جو باقی ڈیلیگیشنز گئی تھی تو کچھ 50 پولیس والے آئے وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے. تو وہ ہم سٹیج میں بیٹھے رہے، اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر افواہیں چھوڑ دو. پھر مجھے آ کر کے باقاعدہ آ کر بتایا گیا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شعر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. یہ پولیس کی طرف سے دھمکی تھی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرفتار کرنے آئیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی 150-200 کارکنان تھے اور ہماری گاڑی بہت دور تھی اور ہم لوگ موٹر سائیکلوں پہ پھر اپنی گاڑی تک پہنچے اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے. لیکن ہم نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کی ہے اور حق ہے ہر ایک کا
اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے، اس لیے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ انتظار پنجوتا صاحب آگے ہیں، کوئی اور سوال تو نہیں جی؟ تھینک یو۔ میڈم یہ لیں شاہین صاحب آپ اس سائڈ پہ آ جائے if you don't mind۔ ٹھیک ہے کر لیا آپ جی میں نے بس میں باہر آیا تو وہ اندر ڈسپلن کے کمرے میں پہنچا تو اس وقت تک ہو چکا تھا، کیا نام ہے آپ کو کورٹ پروسیجر ختم ہو گیا جی، آپ اچھا نہیں لگتا سر کسی بندے کو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج القادر ٹرسٹ کیس کے ٹرائل کی ہیئرنگ تھی۔ آج صبح جب ہم اندر گئے تو لاسٹ ڈیٹ پہ جو جج صاحب تھے محمد علی وڈائی صاحب، ہمیں امید تھی کہ وہی جج ہوں گے، لیکن ہمیں سرپرائز ملا کہ راتوں رات جو ہے وہ نئے جج صاحب نے چارج بھی سنبھال لیا، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور آج عدالت میں وہ تشریف لائے تھے اور وہ پروسیڈنگز کے لیے تیار تھے۔ ہماری جانب سے ہمارے جو لیڈ کونسل ہیں وہ ظہیر عباس صاحب، ان کی طبیعت ناساز تھی تو عدالت سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، اور دوسرا خبریں آ رہی تھیں کہ شاید چینج کیا جا رہا ہے جج صاحب کو، اور ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں گے۔ آج کیس کی پروسیڈنگز کسی طور پر بھی آگے نہ بڑھ سکی اور 7 اگست کے لیے کیس کو جو ہے 7 اگست کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ خان صاحب نے آج جو پیغامات جاری کیے ہیں وہ ان کی انسٹرکشنز پہ آج یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے اور اس وقت کی جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ جمہوریت میں مینڈیٹ کا خیال کیا جاتا ہے، ہمیشہ وہ لوگ حکومت کرتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے۔ اس جعلی حکومت، یہ فارم 47 کی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کمشنر چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے وہ تمام الزامات آج درست ہیں، آج وہ ثابت ہو رہے ہیں، آج وہ ریکارڈ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے پھر سے مطالبہ کیا کہ کمشنر چٹھا کو سامنے لایا جائے، اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے اور اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں، کیونکہ جو اس نے الزامات لگائے ہیں، جو حقائق اس نے سامنے لائے ہیں، وہ حقائق بہت سیریس نوعیت کے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی جمہوریت اور جمہور کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو پھر آپ کے ملک کے اندر اسی طرح کا کیوس رہے گا اور آپ کی سب سے بڑی جو اس کی افیکٹ ہے وہ آپ کی اکانومی ہوگی۔ آپ کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مزید تجربات کیے جائیں۔ اس لیے خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ بطور سیاسی جماعت اپنے آپ کو ڈائیلاگ کے لیے اوپن رکھا ہے، ہمارے دروازے کھلے رہے ہیں۔ ہم صرف 2 باتوں پر جو ہے وہ ڈائیلاگ کرنا چاہیں گے اگر کسی نے کرنے ہیں تو۔ جس سے بھی ڈائیلاگ ہوں گے وہ 2 چیزیں انہوں نے بالخصوص کہیں کہ ہم آئین کے دائرے میں کریں گے اور آئین کی سربلندی کے لیے کریں گے۔ اب پاور ہاؤسز جو ہیں وہاں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم صرف آئین پر کھڑے ہیں اور ہم صرف اپنا مینڈیٹ واپس چاہتے ہیں۔ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے اس کی واپسی اگر اس حکومت سے ہوگی تو پھر ان کی حکومت گر جائے گی۔ اس لیے اس حکومت کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے کہ یہ حکومت کریں یا ہم سے بات کریں۔ ہم نے ان کے ساتھ ملٹیپل ٹائمز ڈائیلاگ بھی کیے، لیکن ان کے اندر جمہوریت نام کی چیز نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ ہم کسی بھی ادارے کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اس ادارے کے خلاف ہیں، ہم اس کی اصلاح چاہتے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ہر ادارے کو پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر کردار ادا کرے۔ خان صاحب نے ہمارے دوست جو باہر کھڑے تھے، شعیب شاہین صاحب کا ان کو پتہ چلا، وزیر صاحب کا ان کو پتہ چلا، اور باقی دیگر جو ہماری ٹیم کے لوگ نادیہ باہر کھڑی ہیں ان کا پتہ چلا، تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو سلام پیش کیا اور ان کو سلام بھیجا۔ افسوسناک ہے، ہم نے بار بار عدالتوں سے ریکویسٹ کی ہے، عدالتوں میں ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہیں کہ ہماری بڑی تعداد کو خان صاحب سے ملنا ہوتا ہے، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ان کی ملاقات کو جب کم کیا جاتا ہے اور جب ان کی تعداد کو کم کیا جاتا ہے، اس وقت ہمارے 2 ایکیوزڈ اندر ہیں، یعنی خان صاحب اور بشرا بی بی، اور ہمیں صرف 4 یا 5 وکلا کو اجازت دی جاتی ہے۔
जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कम व बेश 12-14 लोग आते हैं और एक पूरी टीम आती है। तो हमारी हमेशा से ये रिक्वेस्ट अदालत से भी रही है और इंतज़ामिया से भी कि हमारी ज़्यादा तादाद को इजाज़त दी जाए, ताकि क्योंकि ये ओपन प्रोसीडिंग्स हैं, मीडिया के भी 8-10 लोग आते हैं, तो अगर 8-10 लोग हमारी टीम में से भी चले जाएंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे खुली जगह है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? जलसे के लिए सब पाकिस्तान तैयार हो जाए। सवाबी का जलसा बोले ना, सवाबी के अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सवाबी के जलसे के लिए तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह सवाबी में जो जलसा होगा 5 तारीख को, आप सब ने आना है। और मुझे यकीन है कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, आइन और कानून एक जैसा है। और इजाज़त जब हो तो किसी को बिला वजह ना ही परेशान करना चाहिए, ना ही इससे किसी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो है वो बेइज्जती हो कि देखिए यहाँ पर जमहूरियत के साथ ये हशर हो रहा है। सो जमहूरी अमल है, जलसा होगा इंशाल्लाह। और हमें यकीन है कि इमरान खान के लिए इस आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है उसके, और जो 5 अगस्त का जो ये दिन है, ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है। और इंशाल्लाह जलसे में पूरा पाकिस्तान आएगा, शिरकत करेगा और हम वहाँ पर सबको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।